بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرب کی ایک خاتون تھیں جن کا نام سارہ یا سائرہ کہا جاتا ہے۔ یہ ابو عمر بن سیفی کی لونڈی تھیں۔ گانا بجانا اور نوحہ خوانی کرنا ان کا پیشہ تھا۔ مکہ کا ایک شاعر ابن خطل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت میں اشعار بنا کر ان کو یاد کروا دیتا۔ وہ اس کو گا کر مشرکین سے داد و تحسین اور انعام و اکرام لیا کرتی تھیں۔ فتح مکہ سے چند دن پہلے مکہ سے مدینہ آئیں اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ ان کے اور حضور کے مابین یہ گفتگو ہوئی۔ رسول اللہ نے پوچھا، کیا تم اسلام قبول کرنے آئی ہو؟ کہنے لگی نہیں۔ رسول اللہ نے پوچھا، پھر کیوں؟ کہنے لگی آپ میرے مالک اور آقا کی اولاد ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صاف بات کرو۔ کہنے لگی میں مفلسی کے شکنجے میں پھنسی ہوئی ہوں۔ جب سے میرے بعض مہربان سردار بدر میں مارے گئے، قریش نے گانے بجانے میں دلچسپی لینی چھوڑ دی۔ رسول اللہ نے کہا، اب تمہاری غرض کیا ہے؟ کہنے لگی صلہ رحم اور کچھ پیسے سے امداد چاہتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر رحم آ گیا۔ آپ نے صحابہ کرام کو ان کی مدد کرنے کی ترغیب دی۔ صحابہ کرام رضی اللہ نے کپڑے اور نقدی وغیرہ کی صورت میں کافی امداد فراہم کر دی اور زاد راہ اور سواری کا بندوبست بھی کر دیا۔ جب سارہ مکے کو روانہ ہونے لگیں تو حضرت حاطب نے ان کو 10 دینار دیے، ساتھ ہی ایک خط بعض سرداران قریش کے نام ان کو دیا۔ اس میں ان کو اطلاع دی گئی تھی کہ مسلمان عنقریب مکہ پر چڑھائی کرنے والے ہیں۔ میں تمہیں یہ بات بتا رہا ہوں، پس تم میرے اہل و عیال کی حفاظت کرنا۔ حضرت حاطب کے اہل و عیال ابھی مکہ ہی میں تھے۔ حضور کو وحی کے ذریعے اس خط کا علم ہو گیا۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کو اپنے ارادے سے بے خبر رکھنا چاہتے تھے، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ، حضرت زبیر بن عوام اور حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ کو حکم دیا کہ سارہ کا تعاقب کریں، وہ روضہ خاک کے مقام پر ان کو مل جائیں گی۔ ان سے یہ خط چھین کر واپس آ جائیں۔ انہوں نے حضور کے حسب ارشاد سارہ کو روضہ خاک کے مقام پر جا پکڑا اور ان سے خط طلب کیا۔ انہوں نے پہلے تو انکار کیا، لیکن جب شمشیر اپنے سر پر چمکتی دیکھی تو اپنے بالوں کے جوڑے سے خط نکال کر حضرت علی کے حوالے کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو سارہ ان لوگوں میں شامل تھیں جن کو واجب القتل قرار دیا گیا تھا۔ وہ کہیں روپوش ہو گئیں۔ چند دن بعد کسی کی سفارش پر حضور نے ان کی سزائے موت منسوخ کر دی۔ وہ اس کرم اور عنایت سے متاثر ہو کر مشرف با اسلام ہو گئیں۔ باقی زندگی اسلام کے اصولوں پر عمل کرتے گزری۔ بی بی سارہ حضرت عمر فاروق کے عہد خلافت میں کسی گھوڑے کی لپیٹ میں آ گئیں اور اسی صدمے سے وفات پا گئیں۔